ویلکم اینڈ السلام علیکم سیکنڈ ایئر. امید ہے بچے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو سیکنڈ ایئر ہماری آج جو مطالعہ پاکستان ہے، مطالعہ پاکستان کا کورس ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں. تو میں آج پھر آپ کو مطالعہ پاکستان کا جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں. وہ اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو پہلے بھی ہم لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا، لیکن میں دوبارہ اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جب آپ اس کو خود پڑھیں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ پیش ہو، آپ لوگ بہت اچھے سے اپنے جو ہے وہ تیاری کر سکیں. تو آج بچے جی ہماری جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے، اس میں آج ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 1 یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام میں ہمارا یونٹ نمبر 1 باب اول ہے. تو آج ہم جو ہے اپنا باب اول جو ہے اس کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نظریاتی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو اور جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہوں گے. اور اسی طرح سے پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. اب پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور جس کی بنیاد دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان پر رکھی گئی ہے. اور دنیا میں پاکستان مسلم کنٹریز میں وہ واحد ملک ہے کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے. اب ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نظریہ پاکستان کو بھی اور تحریک پاکستان کو بھی جاننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اب ایک چیز ہے کہ جو ورلڈ انسائکلوپیڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ نظریہ کیا چیز ہے. ورلڈ انسائکلوپیڈیا کہتا ہے کہ نظریہ کسی خاص فکر کی روشنی میں کسی قوم کے سماجی اور سیاسی مسائل کا حل ہے. کہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کیا کہتا ہے کہ نظریہ کسی خاص فکر کی روشنی میں کسی قوم کی سماجی اور سیاسی مسائل کے حل کا نام ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہوتا ہے. نظریہ جو ہے وہ اس کو جاننے کی نظریے کی معنی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی کا، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. دنیا میں آئے کوئی مقصد ہوگا، کوئی کام کر رہے ہیں کوئی مقصد ہوگا. اب جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل کو، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں. یعنی اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. جب ہمارا ایک مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو سارے کو سیٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے، اس ٹارگیٹ جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ پورا ایک پلاننگ کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی مقصد ہے تو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل، سوچ اور فکر کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کرتے. یہ تو ایک انفرادی بندہ ہو گیا. اب اجتماعی کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہر قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ ہر قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے. جب وہ پوری قوم ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس چیز کو حاصل کر کے رہتی ہے.
اس کے مطلب کیا کہتے ہیں، ہم لوگ جو تھے ہم نے بہت ایفرٹس کی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. 1857 کی وار ہوئی، جو جنگ آزادی ہوئی تھی وہ اس میں ناکامی، لیکن پھر بھی کوششوں میں لگے رہے. پوری تحریک پاکستان کو آپ لوگ دیکھ لیں، ہر جگہ پر کوششوں میں لگے رہے کہ پاکستان کو حاصل کر سکیں. لیکن جب 1940 میں ہم لوگ جو تھے لاہور میں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پر ہم لوگوں نے ایک اپنا مقصد بنا لیا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو جو اتنے عرصے تک جو کام کرتے رہے، لیکن ساری کوششیں ہوئی، مقصد کوئی نہیں. 1940 میں جب ایک مقصد پہ کھڑے ہو گئے تو وہ جو پوری صدی تھی، وہ جو پوری صدی میں ہم لوگ نہیں کر سکے، وہ کام ہم لوگوں نے 1940 سے لے کر 1947 یعنی 7 سالوں میں، یعنی ایک مقصد تھا. تو اب کیا کہتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ قوم اپنے ماضی کی روایات اور اقدار کو مد نظر رکھتی ہے سامنے کہ ماضی میں کیا ہوا، ان سب چیزوں کو مد نظر، یعنی اس کو سب کو دیکھتی ہے. پھر اپنی اجتماعی سوچ اور فکر کو سارے مل کر اس چیز کو سوچتے ہیں اور فکر کر کے اپنے جو مشاہیر ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی میں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناتے، کوئی لایا عمل بناتے کہ ہم لوگوں نے یہ جو پوری قوم نے ایک مقصد بنا لیا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ جو اجتماعی سوچ اور فکر جو ہوتی ہے، اسے اس قوم کا نظریہ کہتے ہیں. وہی چیز میں نے آپ کو رپیٹ کی کہ ہم لوگ جو اتنے عرصوں سے ایفرٹس کر رہے تھے، ہمارے پاس ایک مقصد نہیں تھا. جب 1940 میں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے لاہور میں قائد اعظم کی قیادت میں، تو ایک مقصد مل گیا کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے. تو جو اتنی صدیوں سے جو ہم لوگ سٹرگل کر رہے تھے، وہ آخرکار ہماری 7 سالوں میں ہمارے ایک مقصد پہ یونائٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے کہ جو اجتماعی سوچ و فکر کو اس قوم کا نظریہ کہتے ہیں. مختصراً یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی قوم کا نظریہ کیا کرتا ہے، اس قوم کی شناخت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. کہ جو نظریاتی قومیں ہوتی ہیں، انہیں جو ہوتا ہے وہ ان کی شناخت کو برقرار بھی رکھتا ہے، انہیں آگے بھی بڑھنے دیتا ہے اور انہیں ترقی کرنے کا راستہ بھی سکھاتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو نظریہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے. اور جو قوموں کی ابتدا ماضی میں ہوئی اور شناخت ہوتی ہے، یعنی کہ جو نظریہ ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ ماضی میں قوموں کی ابتدا اور شناخت ہوتی ہے، حال میں قوم اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہے اور ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جبکہ مستقبل میں ان قومی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی ہمارے جو ماضی میں ہمارے جو بڑے لیڈر گزرے تھے، انہوں نے ابتدا کی پاکستان کے لیے، انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے ایک نام دیا. مستقبل میں کیا ہوا کہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہم نے مقاصد کا تعین بھی کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم اپنے جو بھی نظریہ ہوتے ہیں اس کو پیچھے ہم لوگ اپنے مشاہیر کی رہنمائی لیتے ہیں. سوچ اور فکر جو ہمارے پیچھے جو اتنی باتیں ہوئے، ان سب کو مد نظر رکھ کے کوئی آگے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. تو پھر یہ تھا کہ اپنی مستقبل کا تعین کرتی ہے اور اصول کے لیے جدوجہد کرتی ہے. اور مستقبل میں کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے لایا عمل بنایا ہوتا ہے، جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے، اس پر چل کر آخر انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا کہ نظریہ. اب کہتے ہیں کہ نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک مشترکہ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں، کہتے ہیں کہ جو مل کر جو نظریہ بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کسی قوم کے افراد میں کیا اتفاق اور اتحاد کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. کہ جو لوگ جو اکٹھا جو اجتماعی جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتا ہے. اور یہی ہوتی ہے کہ نظریاتی قوم جو ہے نا، اور جو نظریے کی بنیاد پر جو بنائی جاتی ہے قوم، وہ ان کا جو نصب العین ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے، وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں کبھی بھی دزبزب یعنی کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتی ہیں. اور جب ایک نظریاتی قوم ایک ریاست قائم کرتی ہے
یعنی نظریے کی بنیاد پر جو قوم بنتی ہے، جب وہ ایک ریاست بناتی ہے تو اس کا نظریہ اس کی ریاست کے آئین اور قانون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب نظریہ ایک تو حاصل ہو گیا، پھر نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست جو بن جاتی ہے، تو جو نظریہ ہوتا ہے وہ ریاست کے کو جو آئین بنتا ہے اور جو قانون بنتا ہے اس کے لیے بیس ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ کسی قوم کے جو ہے اس کو بڑھنے میں اس کی بیس یعنی اس کی بنیاد کا کردار ادا کرتا ہے۔ تب کہیں جا کر کوئی قوم جو ہے وہ ایک تناور درخت کی طرح بنتی ہے، کہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہمارا نظریہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہمارے اسلام کے منافی ہوگا۔ ہمارے پاس اسلام ہماری سب سے پہلی چیز ہے، اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ اسلام پہ ہی بیس کرتا ہے، کہ ہمارا نظریہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے، جہاں پر ایک ایسی خطۂ زمین چاہتے تھے جہاں ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، کہ ہمارا جو بیسک جو چیز ہے ہمارا اسلام ہے، اور ہمارا نظریہ اسلام سے ہی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے نا کہ ہماری جو اسلامی ریاست ہے اس کا آئین جو قانون جو ہے اس کی بنیاد نظریہ ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ اسلام پہ بنا ہوا ہے، اور آئین سازی اور قانون سازی میں بھی اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کسی نظریے کے وجود میں آنے اور پھلنے پھولنے میں قوموں کی تاریخ، مذہبی عقائد، معاشرتی اقدار، تہذیب اور ثقافت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کہ جب کوئی نظریہ جو وجود میں آتا ہے نا تو اسے جو بڑھاوا دیتے ہیں، پھلنے پھولنے میں کیا ہوتا ہے، اس قوم کی تاریخ بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کے مذہبی عقائد بھی شامل ہوتے ہیں، معاشرتی اقدار بھی شامل ہوتی ہے، اس میں تہذیب اور ثقافت جو ہوتی ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہ جب اس کو نظریہ بن رہا ہوتا ہے تو اسے مضبوط بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ، اس کے مذہبی اقدار، مذہبی عقائد، معاشی اقدار، تہذیب اور ثقافت جو ہوتے ہیں اس نظریے کو مضبوط کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب نظریہ بن جاتا ہے، جب وہ وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے وجود میں آنے کے بعد نظریہ ہی وہ واحد چیز ہوتا ہے جو اس قوم کے عقائد، اقدار، تہذیب اور ثقافت کا بہترین محافظ ثابت ہوتا ہے۔ کہ پہلے نظریے کو وہ چیزیں بناتی ہیں، تاریخ بناتی ہے، مذہبی عقائد بناتے ہیں، معاشی اقدار اور تہذیب و ثقافت اسے مضبوط بناتے ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر انہی چیزوں کو نظریہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور جس قوم کا نظریہ جتنا مضبوط اور غلطیوں سے پاک ہوگا وہ قوم اتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہوگی، مذہبی لحاظ سے بھی، تہذیبی لحاظ سے بھی اور ثقافتی لحاظ سے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نظریاتی قومیں جو ہیں کبھی بھی کسی بھی مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں، اور ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس بنیادی رہنما اصول نظریے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جن پر عمل کر کے وہ تمام مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نظریہ کیا چیز ہوتی ہے اور نظریے کی اہمیت کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ نظریے کو معنی کو سمجھنا ہوتا ہے، کہ نظریہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ ساری ایفرٹس کرتا ہے، پھر مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور مشترکہ مقصد جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ اپنے ماضی مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے ہمارا نظریہ، وہ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے، اور آئینہ جو ہے وہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ خود جب بن جاتا ہے، پہلے تو جب بنتا ہے تو تاریخ، اقدار، مذہبی اقدار، تہذیب، ثقافت اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو محافظ بن جاتا ہے، اور کبھی بھی جو مضبوط نظریے پہ بننے والی اقوام ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی مشکل گھڑی میں نہیں گھبراتی ہیں۔ اوکے بچے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میں اس سے متعلق جو آج ہم لوگوں نے لیکچر پڑھا، اس سے متعلق آپ کو ای اسیسمنٹ اور ای پیپرز بھیجوں گی، تو آپ لوگوں نے ان کو گوگل کلاس روم میں مجھے جوائن کرنا ہے اور بھیجنا ہے، بھیجنے کے ساتھ اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ لوگوں نے جو ہے یہ جو نظریے والا کوشچن ہے کہ نظریے سے کیا مراد ہے، اس کو آپ نے اپنی جو آپ کی نوٹ بک ہے اس پہ لکھنا بھی ہے، یا آپ جو فائلز بناتے ہیں اس میں لکھ کے پھر آپ لوگوں نے مجھے انشاءاللہ اینڈ آف دا ویک مجھے سبمٹ بھی کروانی ہے. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے بچے، اللہ حافظ.